اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، پاکیزگی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے. بے شمار درود و سلام نازل ہو شفیع المذنبین، خاتم النبیین، سید المرسلین، رحمت للعالمین، آمنہ کے در یتیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین جمعہ، آج کے مختصر وقت میں ایک اہم موضوع پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ موضوع اتنا اہم ہے کہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے، نماز کے بعد ایک اہم عبادت ہے، نماز کے بعد ایک اہم فریضہ ہے، وہ ہے زکوٰۃ. زکوٰۃ سے متعلق کچھ باتیں آج کے مختصر وقت میں پیش کی جائیں گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اپنی زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو کچھ زکوٰۃ، صدقات، خیرات ہم ادا کرتے ہیں اللہ رب العالمین اس کا پورا پورا بدلہ ہمیں نصیب فرمائے اور ان ساری نیکیوں کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. حاضرین جمعہ، زکوٰۃ کا معنی پاکیزگی کو کہا جاتا ہے. زکوٰۃ پاکیزگی کو کہا جاتا ہے. اس کے علماء کرام نے دو طرح سے یہ معنی مراد لیے ہیں. پہلا معنی یہ
کہ مال کی پاکیزگی، مال جو ہے اس میں سے جو زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، بقیہ جو مال آدمی کے پاس، صاحب استطاعت نصاب کے پاس جو رہتا ہے، اس مال کی پاکیزگی ہو جاتی ہے۔ اور ایک دوسرا معنی یہ مراد لیا گیا ہے کہ انسان کے دل کی پاکیزگی، یعنی انسان جو زکوٰۃ دیتا ہے اس سے ایک تو اس کے مال کی پاکیزگی ہوتی ہے، اور اسی طرح دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس کا دل گناہوں کی آلودگیوں سے بھی پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ تو زکوٰۃ کا جو معنی ہے لغوی اعتبار سے وہ پاکیزگی کا معنی ہے، اور اس میں دو طرح کی باتیں مراد لی گئی ہیں۔ اور شریعت میں اصطلاحی طور پر زکوٰۃ کا معنی و مطلب اگر ہم سمجھیں گے، جانیں گے، تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ مخصوص اموال میں سے، مخصوص مالوں میں سے جب وہ چیز نصاب کو پہنچ جائے تو مخصوص شرائط پر، مخصوص وقت معینہ پر اس میں سے مخصوص مال کا حصہ نکال کر مخصوص لوگوں تک پہنچانے کا نام زکوٰۃ ہے۔ اور اسی تعریف کو ہم خطبہ جمعہ میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے، اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں روئے زمین پر جو نظام بنایا ہے، وہ نظام اللہ رب العالمین کی حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کیا نظام انسانوں کے لیے بہتر ہوگا۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو کسی پر فوقیت عطا کی ہے، کسی کو امیر بنایا تو کسی کو غریب بنایا، کسی کو دینے والا بنایا ہے تو کسی کو لینے والا بنایا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا ایک نظام ہے۔ اب یہاں کوئی یہ نہ کہے کہ دینے والے ہمیشہ وہ جنتی ہیں، لینے والے جنتی نہیں ہیں، ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر جو زکوٰۃ لیتے ہیں ان کو گری ہوئی نظر سے دیکھا جاتا ہے، ان کو حقیر نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، جبکہ اسلام اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ جو مستحق ہیں وہ ان کا حق ہے، وہ اپنا حق لے سکتے ہیں۔ البتہ بات یہ ہونی چاہیے تھی کہ جو زکوٰۃ دیتے نہیں ہیں، جبکہ وہ زکوٰۃ دینے کے اوپر اللہ رب العالمین نے ان پر واجب کیا ہے، پھر بھی وہ زکوٰۃ دیتے نہیں ہیں، تو ان کو حقارت کی نظر سے دیکھنے کی شریعت میں اجازت ہے، کیونکہ ایسے بندے اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں خود ذلیل و رسوا ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ مال دیا، دولت دیا، اور اس میں سے انہیں صاحب نصاب بنایا، اس کے باوجود وہ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے، پھر بھی وہ یہ فریضہ ادا نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کو تو حقیر نگاہ سے دیکھنا ہے۔ یہاں الٹا معاملہ ہے، جو زکوٰۃ لیتے ہیں انہیں حقیر نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کسی کو امیر بنایا ہے تو اس کو دینے والا بنایا ہے، کسی کو غریب بنایا ہے تو اس کی غربت اسے افسوس کرنے کی نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی غربت پر بھی اللہ کا شکر ادا کرے، صبر کرے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کی بڑی تعریف بیان کی، فقراء و مساکین کی بڑی تعریف بیان کی ہے۔ اسلام کے اندر جتنی باتیں امیروں سے متعلق آئی ہیں، اس سے کئی زیادہ باتیں فقراء و مساکین سے متعلق آئی ہیں، اور یہاں تک بیان کیا گیا کہ میرے امت کی ایک جماعت، ایک گروہ جو غرباء پر مشتمل ہوگی، وہ پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ سبحان اللہ، امیروں سے پہلے غریب، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد ادا کرنے والے ہیں، اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں، ایسے غرباء و مساکین پہلے جنت میں جانے والے ہیں۔ تو بات یہ کہنی ہے کہ جو زکوٰۃ لیتے ہیں انہیں حقیر سے نہ دیکھا جائے، حقارت کی نظر سے نہ دیکھا جائے، یہ کہنے کا مقصد ہے۔ بہرکیف زکوٰۃ کا معنی و مطلب جب ہم سمجھے ہیں تو شریعت میں زکوٰۃ کو فرض کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود حکم دیا، سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 103 ہے، اس میں کہا جا رہا ہے
خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم، کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے مالوں میں سے صدقات لیجئے۔ صدقات سے مراد بہت سارے مفسرین نے یہاں زکوٰۃ بیان کی ہے، تو آپ ان سے زکوٰۃ لیجئے، ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ لیجئے اور انہیں پاک و صاف کر دیجئے۔ وصلی علیہم، اور ایسے خوش قسمت لوگوں کے حق میں آپ دعا کیجئے۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے جو اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ نکالتے ہیں ان کے حق میں آپ دعا کریں۔ آپ یقین مانیے وہ لوگ کتنے خوش قسمت ہوں گے، کتنے خوش نصیب ہوں گے جن کے حق میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہو رہی ہو، جنہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مل رہی ہو، وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں۔ لہذا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ لوگوں کے مالوں میں سے زکوٰۃ لو اور ان کو پاک و صاف کر دو اور ان کے حق میں دعا کرو۔ تو اس آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شریعت مطہرہ میں زکوٰۃ فرض کی گئی ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث ہے جو مشہور حدیث ہے، اسلام کے 5 ارکان جس میں بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان والحج۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے۔ اسلام کی 5 بنیادیں ہیں، 5 ارکان ہیں۔ پہلی بات یہ کہ آدمی اللہ رب العالمین کی شہادت کا اقرار کرے، وہ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور اس بات کی بھی گواہی دے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے رسول ہیں اور اس کے بندے ہیں۔ اور دوسرے بات کیا بیان کی گئی؟ دوسری بات یہ کہ نمازوں کو قائم کریں، اور جو صاحب نصاب ہیں وہ زکوٰۃ ادا کریں، اور رمضان کے روزے رکھے جائیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے استطاعت بخشی ہے تو حج کرے۔ یہ 5 بنیادی باتیں ہیں جس کے اوپر اسلام کی خوبصورت عمارت بڑی مضبوطی کے ساتھ ٹکی ہوئی ہے۔ اگر ان میں سے کسی بات پر آدمی ایمان نہیں رکھتا ہے، جیسے زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، زکوٰۃ کو آدمی سرے سے انکار کرتا ہے، اسلام میں زکوٰۃ ہے تو ہے، میں اس کو نہیں مانتا اگر کہتا ہے تو ایسا آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح کوئی آدمی کہتا ہے کہ بھائی اسلام میں زکوٰۃ تو ہے لیکن میں ادا نہیں کرتا، یعنی زکوٰۃ پر اس کا ایمان ہے لیکن وہ ادا نہیں کر رہا ہے، تو وہ کبیرہ گناہ کر رہا ہے، بڑا گناہ کر رہا ہے، اور ایسے گناہ سے بچنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے، اور یہ گناہ توبہ کے بغیر معاف ہونے والا نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے اوپر بڑی وعیدیں نازل فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 3 اور 5 میں انہی لوگوں سے متعلق بیان کیا ہے۔ آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے والذین یکنزون الذہب والفضہ، جو لوگ سونا اور چاندی کے خزانے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، اللہ کے راستے میں دیتے نہیں ہیں، فبشرہم بعذاب علیم، بس ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے جو حق بیان کیا ہے وہ حق غریبوں کا، محتاجوں کا، مساکین کا، فقراء کا ہے، تو ان تک اس کو پہنچانا چاہیے۔ اگر کوئی صاحب نصاب اس کو نہیں پہنچاتا ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، تو اس کے حق میں دردناک عذاب کی خوشخبری، بشارت سنائی گئی ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان صاحب نصاب ہونے کے باوجود زکوٰۃ نہیں دیتا اور وہ مال اکٹھا کر کے رکھتا ہے، خزانہ جمع کر کے رکھتا ہے، سیونگ پر سیونگ کر کے رکھ رہا ہے، تو یہی خزانے کو اللہ تبارک و تعالی ایک خوفناک سانپ کی شکل میں بنائے گا، جس کی آنکھوں کے اوپر 2 سیاہ نقطے ہوں گے، اور وہ سانپ اس انسان کے گلے سے لپٹ جائے گا اور اس سے ڈستے ہوئے کہے گا کہ انا کنزک انا مالک، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں۔ انسان اس کی وحشت سے بھاگنے لگے گا لیکن اس کو کوئی راہ نظر نہیں آئے گی،
بھاگنا چاہے گا کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا، بھاگ نہیں سکتا۔ تو معلوم یہ ہوا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو لوگ خزانے کی حرص میں، چاہت میں زکوٰۃ نہیں دیتے، اس کو جمع کر کے رکھتے ہیں، تو یہی خزانہ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن عذاب کی شکل میں اس کے گلے میں ڈال دے گا، سانپ بنا کر اللہ اس کے گلے میں ڈال دے گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور قرآن یہ اعلان کرتا ہے جو لوگ اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، جو زکوٰۃ کو دیتے نہیں، ادا کرتے نہیں، اور اسے خزانے کے طور پر اپنے پاس سیونگ کر کے رکھتے ہیں، جمع کر کے رکھتے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسی مال کو، انہی زیورات کو، انہی سونے اور چاندی کے ٹکڑوں کو جہنم کی آگ میں تپائے گا، اور اس سے اس آدمی کی پیشانی پر، اس کے پٹھوں پر، اس کے بازوؤں پر داغا جائے گا، کہا جائے گا کہ اسی کے لیے تو تم دنیا میں حرص کر رہے تھے، یہی مال تو تھا جو تمہیں دنیا میں حریص بنا کر رکھا تھا، غریبوں کا، محتاجوں کا، مساکین کا، فقراء کا حق تم کھاتے تھے، تو لو آج اس کا مزہ چکھو۔ تو قرآن یہ چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے جو لوگ زکوٰۃ دینے کے قائل نہیں ہیں، اللہ کے لیے وہ توبہ کریں اور اسی سال سے وہ زکوٰۃ دینے کی کوشش کریں۔ دیکھیے دراصل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو ہمارے مال میں کمی آ جاتی ہے، نہیں، زکوٰۃ سے مال میں اضافہ ہوتا ہے، مال میں برکت ہوتی ہے، مال میں بڑھوتری ہوتی ہے۔ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے حقیقت میں ان کا مال انہیں نقصان کی طرف لاتا ہے۔ کیا معلوم اچانک طبیعت خراب ہو جائے اور سارا مال جو جمع کر کے رکھے تھے، غریبوں کا، مساکین کا جو حق تھا، وہ ڈاکٹروں کے حوالے آپ کو کرنا پڑے گا، اور پورا مال حوالے کرنے کے باوجود آپ کی طبیعت سدھر رہی نہیں، سنور رہی نہیں، آپ کو عافیت مل نہیں رہی ہے، تو ایسے وقت میں آپ کیا کریں گے؟ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دینے والا ہے، اللہ رب العالمین ہی چھیننے والا ہے۔ جو اللہ تمہیں دینے پر قادر ہے وہی اللہ تمہارا مال چھیننے پر قادر ہے۔ تو وہ دے بھی سکتا ہے تو چھین کیوں نہیں سکتا؟ وہ کسی بھی راستے سے چھین سکتا ہے۔ لہذا آدمی کو اس غلط فہمی میں نہیں ہونا چاہیے کہ یہ میرا مال ہے، میں اپنی محنت سے کمایا ہے، میں نے اپنی قد و کاوش سے اس کو جمع کیا ہے، یہ میرے بیوی بچوں کا حصہ ہے۔ یہ سوچ کر اگر مال پورا کا پورا اکٹھا کر رہا ہے، اس میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، تو ایسے انسان کے لیے بڑی وعیدیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی جس کے ہاتھ میں سونے کے 2 کنگن تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے سوال کیا، کیا تو نے ان کنگنوں کی زکوٰۃ ادا کی ہے؟ تو اس خاتون نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ادا نہیں کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تو اس بات کو پسند کرتی ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے سونے کے بجائے آگ کے کنگن پہنائے؟ تو وہ خاتون خوفزدہ ہو گئی، پریشان ہو گئی۔ صحابیات کا عمل دیکھیے، ان کا جذبہ ایمان دیکھیے، فوراً اپنے ہاتھوں سے وہ کنگن اتار دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈال دی، کہنے لگی یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ کا اتنا اہتمام ہوتا تھا، تو خواتین کو چاہیے کہ وہ زکوٰۃ دینے والی بنے۔ زیورات جو اکٹھا کر کے رکھی ہیں، سونے چاندی جو اکٹھا کر کے رکھی ہیں، ان میں سے جتنی زکوٰۃ نکلتی ہے وہ ہمارا حق نہیں ہے بلکہ فقراء اور مساکین کا حق ہے۔ یہ بات پہلے اپنے ذہن میں بٹھا لیں تو دینے میں کسی قسم کی الٹ پھیر دل میں نہیں ہوگی، آپ خوشی خوشی وہ دے دیں گے۔ اور ایک بات میں بتاتا چلوں، اسلام نے جتنا خیال غریبوں کا کیا ہے اتنا ہی خیال امیروں کا بھی کیا ہے، جتنا خیال زکوٰۃ لینے والوں کا کیا ہے اتنا ہی خیال زکوٰۃ دینے والوں کا کیا ہے۔ لینے والوں کے سلسلے میں جو باتیں بیان کی گئیں، دینے والوں کے سلسلے میں یہ کہا گیا کہ انہیں 2.5% حصہ دینا ہے۔ مال میں سے کتنا دینا ہے؟ 2.5، یعنی 2.5% حصہ۔ کیا یہ 2.5% حصہ زیادہ ہے؟ زیادہ ہے کہ کم ہے؟ کسی کے پاس 100 روپیے ہے، اس میں سے آپ کو 2.5 روپیے اگر زکوٰۃ دینا پڑ رہا ہے تو اس میں دل میں تنگی کیوں؟
اگر انسان غور کرتا ہے تو اسے یہ بات معلوم ہوگی کہ اللہ رب العالمین نے امیروں کے ساتھ بھی رعایت کی ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ 2.5% کی جگہ 50% کا حکم دیتا تو کیا ہم مشقت میں نہیں پڑتے؟ 50% کی بات کی جاتی تو کیا ہم مشقت میں نہیں پڑتے؟ اللہ رب العالمین نے صرف 2.5% کا حکم دیا ہے کہ 2.5 آپ ان کو دے دیں جو آپ کا حق نہیں ہے بلکہ ان کا حق ہے. آپ کے مال کی پاکیزگی اگر چاہتے ہیں تو یہ زکوٰۃ کا اتنا حصہ مستحقین تک پہنچانا چاہیے. میرے بھائیو، زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ زکوٰۃ فرض کس پر ہے؟ 4 باتیں بیان کی جاتی ہیں. شریعت کے نصوص سے یہ 4 باتیں سامنے ہیں. جو آدمی مسلمان ہو اس پر زکوٰۃ. اگر کوئی کافر ہے تو کافر کے اوپر زکوٰۃ نہیں. اگر وہ زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کی زکوٰۃ قابل قبول بھی نہیں، اس کو اجر و ثواب بھی نہیں ملے گا. زکوٰۃ دینے والا جو ہے پہلی شرط وہ اسلام کو قبول کیا ہونا چاہیے، مسلمان ہونا چاہیے. اور دوسری شرط جو بیان کی گئی وہ آزاد مرد پر زکوٰۃ ہے، غلاموں پر زکوٰۃ نہیں ہے. جو غلام ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرب کے لوگوں کے درمیان جو غلامی کرنے والے لوگ تھے ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ وہ خود محتاج ہیں، وہ خود غریب ہیں، مسکین ہیں، تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہے. بلکہ زکوٰۃ دینے والا آدمی آزاد ہونا چاہیے، وہ غلام نہیں رہنا چاہیے. تیسری بات ملکیت، یعنی وہ جو مال ہے اس کا مالک ہو، پوری طرح اس کا مالک ہو، پوری طرح وہ مال اس کی ملکیت میں ہو، تو ایسے آدمی کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے. مطلب یہ ہے کہ کسی کے پاس کسی کا مال بطور امانت رکھا جائے یا گروی میں کوئی مال لا کر رکھے تو پھر یہ آدمی اس میں سے زکوٰۃ نہیں دے گا. زکوٰۃ اسی مال میں سے دے گا جو اس کا خاص اپنا مال ہے، اپنی ملکیت ہے. تو کسی کے پاس زکوٰۃ، کسی کے پاس مال گروی کے طور پر، امانت کے طور پر، رہن کے طور پر اگر رکھا جاتا ہے تو ایسا آدمی اس مال میں سے زکوٰۃ نہیں دے گا، بلکہ پوری ملکیت جس مال پر ہے اس میں سے زکوٰۃ دے گا. اور چوتھی بات جو بہت ہی اہم بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ آدمی صاحب نصاب ہونا چاہیے. صاحب نصاب کا مطلب یہ کہ اسلام میں ایک حد بیان کی گئی ہے، وہ حد اگر مال کی انسان کے پاس پہنچ جائے تو وہ آدمی صاحب نصاب کہلاتا ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. اس سے پہلے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. اس کے اوپر یا اس تک جو حد ہے وہ حد کو اگر پہنچ گیا یا اس سے ابو اس کے پاس کچھ مال ہے، اس سے زیادہ کچھ مال ہے تو اس کے اوپر اس کے لیے زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے. اور اسی میں ایک اور بات اضافہ کی گئی، یعنی چوتھی بات جو ہے اسی میں ایک اور بات بیان کی گئی ہے، وہ یہ کہ مال اگر ہے، سونا چاندی ہے، تو اس کے اوپر 1 سال کا گزر ہونا چاہیے. 1 سال کی میعاد اس پر مکمل ہونا چاہیے، تبھی جا کر وہ زکوٰۃ دے گا. اب کسی کے پاس پیسہ ہے، اتنے لاکھ روپیے ہے، لیکن اس کے اوپر سال گزرا نہیں ہے، وہ سیونگ کر کے رکھا ہے. سمجھ لیجئے ابھی رمضان میں وہ جمع کر کے رکھا، اب اگلا جو رمضان آنے والا ہے، اگلے رمضان تک اس کی میعاد ہے. اگر اگلا رمضان آ جائے، سال مکمل ہو جائے، تو پھر اس سیونگ پر سے وہ زکوٰۃ نکالنا اس کے اوپر واجب ہو جاتا ہے. رمضان سے پہلے ہی، جیسے شعبان ہے، اگلے سال کا جو شعبان ہے، شعبان میں آ گیا یا اس سے پہلے کسی مہینے میں اسے ضرورت پڑ گئی، وہ مال اٹھا کر وہ خرچ کر لیا اپنے کاروبار میں، اپنے بزنس میں، بیوی بچوں پر یا پھر گھر کے کرایوں پر وغیرہ کہیں پر بھی خرچ کر دیا، تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. تو مال کے اوپر سال کا گزرنا یہ شرط لگائی گئی ہے، ایسے آدمی پر زکوٰۃ واجب کی گئی ہے. اور زکوٰۃ سے متعلق یہ بات یاد رکھیں کہ زکوٰۃ بہت اہم فریضہ ہے. اس کو دیتے وقت دل میں کسی قسم کی کجی نہیں ہونی چاہیے. لوگ کیا سوچتے ہیں، ہمارا اتنا مال جا رہا ہے، اتنا پیسہ جا رہا ہے، اگر یہی پیسہ رہتا تو میرے کاروبار میں اتنی مدد ہوتی، میں اپنا کاروبار اتنا سنبھال سکتا. اللہ کے بندے 2.5% کے بارے میں مت سوچ، جو باقی 97.5 جو ہے وہ حصہ تیرا ہے، اس کے اوپر شکر ادا کر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام بیان کیے ہیں وہ صرف اور صرف 2.5% کے بیان کیے ہیں.
آپ اپنے مال میں سے 2.5% کا حصہ غریبوں کا ہے، باقی جو 90% حصہ ہے، 0.5 جو آدھا حصہ ہے، یہ پورا کا پورا آپ کا حصہ ہے۔ آدمی یہ پورا اپنے پیچھے ڈال دیتا ہے اور اسی 2.5% کے پیچھے لگ جاتا ہے، یہ میرا ہے میں کیوں دوں۔ اور بعض لوگ ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں، اس میں سے پہلے وہ اگر قرض دار ہے، بھائی میں قرضے میں ہوں تو قرضہ میرے اوپر ہے، تو اسی زکوٰۃ کو لے کر وہ اپنے ہی اوپر لگا لیتا ہے، یعنی یہ زکوٰۃ نکالتا ہے اور اپنا ہی قرضہ پھیڑ دیتا ہے۔ یہ ہیلے بہانے ہیں، ایسے ہیلے بہانے اسلام میں نہیں چلتے، ایسی چیزیں اسلام میں نہیں چلتی۔ البتہ اگر شوہر مجبور ہے، غریب ہے، فقراء اور مساکین میں سے ہے، بیوی کے پاس مال ہے اور وہ مال استطاعت کو نصاب کو پہنچا ہوا ہے، اب بیوی کے اوپر زکوٰۃ دینی ہے۔ سبحان اللہ، ہمارے درمیان ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے، بیوی کے پاس جو مال ہوتا ہے، اس کے والدین نے اسے جو کچھ دیا رہتا ہے، اس مال کی زکوٰۃ اصل میں بیوی کو ہی ادا کرنا ہے، شوہر کو ادا کرنا نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، بیوی کے پاس جو کچھ مال ہے بیوی ہی اس کو ادا کرے گی، کیونکہ وہ اس کی ملکیت ہے۔ اب نماز کا مثال لے لیں آپ، ظہر کی نماز بیوی کے حصے کی شوہر نہیں پڑھے گا، کیا ایسا ہے؟ کیا میں میری نماز پڑھوں گا، میں میرے باپ کی نماز پڑھوں گا، میرے بھائی کی نماز پڑھ سکتا ہوں، یا آپ کسی اور کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے۔ تو یہ جو عبادت ہے یہ انفرادی عبادتیں ہیں۔ زکوٰۃ کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ بیوی کا مال جو ہے بیوی ہی اس کی ملکیت ہے، تو بیوی ہی وہ زکوٰۃ ادا کرے گی، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ اگر کوئی شوہر بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے اس کی جانب سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اسلام میں اس کی اجازت ہے، اور ایسے شوہر کی تعریف بھی بیان کی گئی ہے، اور ایسے شوہروں کی بیویوں کو قدر کرنی چاہیے جو شوہر تمہارے مال کی زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، جو تمہاری ملکیت ہے، اس کے باوجود شوہر اپنے جیب سے زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، تو ایسے اچھے سلوک کرنے والے شوہر کی زندگی بھر قدر کرنا چاہیے۔ تو اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابیات دیکھیے کتنا خیال کرتی تھی شوہروں کا، شوہر کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کو وعظ و نصیحت کر رہے تھے، زکوٰۃ کا حکم دیا، خواتین کی جماعت زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ تو اتنے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیوی تھی، ان کے دل میں اچانک خیال آیا کہ میرے شوہر بڑے غریب ہیں، کمزور ہیں، مجبور ہیں، حالات سے لڑ رہے ہیں۔ یہ سوچ کر اپنے شوہر کے پاس آئی، کہنے لگی کہ میرے سرتاج، آپ تھوڑا جا کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مسئلہ پوچھ کر آئیے، ایک فتویٰ پوچھ کر آئیے۔ کہا کہ کیا فتویٰ؟ بیوی کہتی ہے، زینب رضی اللہ عنہا نام ہے، کہتی ہیں آپ جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں کیا عورت اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرما گئے، میں کیسے جا کر پوچھوں؟ اور انہیں معلوم ہو گیا کہ میری زینب مجھ سے متعلق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہی ہے۔ وہ شرما گئے، کہنے لگے کہ میں نہیں سوال کر سکتا، آپ خود جاؤ اور اللہ کے رسول سے آپ خود فتویٰ طلب کرو۔ پھر اس کے بعد زینب رضی اللہ عنہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں، وہاں دیکھا کہ ایک خاتون ان سے پہلے آ کر پہنچی ہوئی ہے، اور اس خاتون کا مسئلہ بھی وہی ہے، اس کا سوال بھی وہی ہے۔ اتنے میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہا کرتے تھے۔ زینب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بلال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا ایک مسئلہ پیش ہے، آپ اس کا سوال کا اس کا حل لے کر آؤ۔ بلال رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے یا نہیں، یہ مسئلہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر آنا ہے۔ ہاں بلال، یاد رکھو نام ظاہر نہیں کرنا، ہمارا نام نہیں بولنا، آپ جا کر صرف مسئلہ پوچھ کر آنا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ہی سوال کیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال سننے کے بعد سب سے پہلے جو پوچھا وہ نام پوچھا کہ یہ کس خاتون کا مسئلہ ہے، کون خاتون اس طرح کا سوال کر رہی ہیں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے کے بعد بلال کیا کرتے؟ فوراً حکم کی تعمیل کرتے ہوئے کہا کہ یہ زینب کا مسئلہ ہے جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ ہیں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے کہا کہ جاؤ زینب کو کہو وہ اپنے شوہر کو مال دے سکتی ہے، زکات دے سکتی ہے، اس پر اس کی زکات ہی قبول نہیں ہوگی بلکہ اسے دگنا اجر ملے گا، ڈبل ثواب ملے گا۔ جو بیوی اپنے شوہر کو زکات دیتی ہے اس کے لیے دگنا اجر ہے، ایک صلہ رحمی کرنے کا اجر اور دوسرا زکات دینے کا اجر۔ سبحان اللہ، کتنا آسان ہے اسلام میں۔ تو اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ زکات اپنے اعز و اقارب میں، رشتہ داروں میں دینا افضل ہے۔ تو یہ زکات سے متعلق اہم باتیں ہیں۔ ایک اہم بات بیان کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا، وہ یہ کہ زکات کن کو دینا چاہیے، زکات کے مستحق کون ہیں، کون لوگ زکات لے سکتے ہیں۔ آج دیکھیے ہر کوئی زکات لینے کے لیے نکل جاتے ہیں، اور ہم ہیں کہ نادان لوگ بزنس میں اپنی عقل مندی بتاتے ہیں، لیکن جہاں نیکیوں کا مسئلہ آتا ہے اپنی زکات کی حفاظت نہیں کرتے ہیں۔ کسی نہ کسی ناحیے سے مال ختم کرنا ہے، بس وہ طریقہ کیا ہے، نبوی طریقہ کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ بیان کیا ہے زکات ادا کرنے کا، اس کو ہم غور نہیں کرتے۔ تو بہرکیف سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 60 میں مختصراً بیان کروں گا، آپ باقی اوقات میں سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 60 کھول کر پڑھیں تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آئے گا کہ اللہ رب العالمین کن کن لوگوں کے سلسلے میں یہ بات بیان کی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تقسیم کی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس میں کسی بندے کی، کسی نبی کا کوئی مشورہ نہیں لیا، بلکہ اللہ اپنی جانب سے اس کی تقسیم کیا ہے، اور اس میں جو اللہ کی تقسیم کردہ چیزیں ہیں، جو لوگوں کا مستحق مال بیان کیا گیا ہے، مستحق لوگوں کو بیان کیا گیا ہے، اس میں نہ کسی کو اضافہ کرنے کی اجازت ہے، نہ کسی کو کمی کرنے کی اجازت ہے، نبی بھی اس میں سے کمی بیشی نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ رب العالمین کی تقسیم کردہ چیزیں ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ آیت بیان کی گئی سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 60، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ یہ جو آیت ہے بڑی جامع آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ 8 قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا، اور ان 8 قسم کے لوگوں تک ہی زکوٰۃ محدود ہے، 90 میں کسی کو زکوٰۃ دینا نہیں چاہیے، کیونکہ اس آیت میں شروع میں جو انما کا لفظ آیا ہے عربی میں یہ حصر کے لیے ہے، فقط کے معنی میں آتا ہے، یعنی صرف اور صرف ان 8 لوگوں کو دیں گے، اس کے علاوہ 90 کسی آدمی کو نہیں دیں گے، یہ مطلب ہے انما کا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت بیان کی، اس میں 8 لوگوں کا تذکرہ۔ پہلے کس کا ذکر ہے؟ للفقراء، فقیر لوگ جو ہوتے ہیں ان کا حق ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے فقیر کون ہے؟ جو محتاج ہے، جس کے پاس کوئی مال نہیں ہے، وہ دانے دانے کے لیے تڑپنے والا، ترسنے والا، ایسا آدمی فقیر ہے۔ اور اسی طرح مساکین کا اس میں ذکر آیا ہے۔ مساکین کون ہے؟ فقیر سے تھوڑا بہتر آدمی، فقیر بالکل نچلا انسان، اس سے تھوڑا بہتر انسان جو ہے وہ مسکین ہوتا ہے۔ مسکین کا مطلب یہ بیان کیا گیا کہ کسی آدمی کے پاس مال تو رہتا ہے لیکن اس کا مال اس کی زندگی کے لیے کافی نہیں ہے، یعنی وہ کام کاج کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، کچھ کما کر لاتا ہے، وہ جو کچھ کما کر لا رہا ہے صرف اس کے بیوی بچوں کے خرچے پر ہی ختم ہو رہا ہے، اور اس کی بقیہ زندگی کے لیے کچھ مشکل ہے، تو ایسا آدمی مسکین ہے۔ تو ایسے آدمی کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور ایک ذکر کیا کیا گیا؟ جو زکوٰۃ کے معاملات پر کام کرنے والے ہیں، والعاملین علیہا، جیسے بیت المال وغیرہ میں کچھ لوگ کام کرنے والے ہوتے ہیں، زکوٰۃ وصول کرنے والے، زکوٰۃ لکھنے والے، اور زکوٰۃ امانت کے ساتھ مستحقین تک پہنچانے والے، جو یہ ڈیوٹی کرنے والے ہیں، یہ ذمہ داری کرنے والے ہیں، یہ نوکری جو کرنے والے ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ میں سے دی جا سکتی ہے تنخواہ، جب تک کہ امیر اجازت نہ دے۔ وقت کا حاکم، وقت کا امیر اگر زکوٰۃ کے مال میں سے یہ نوکری کرنے والوں کو اگر کوئی تنخواہ فکس کرتا ہے تو پھر یہ ان کے لیے جائز ہے۔ اور اسی طرح چوتھا جن کا ذکر ہے وہ کون ہے؟ والمؤلفۃ قلوبهم، والمؤلفۃ قلوبهم یعنی ایسے دل جو اسلام کے قریب ہوں،
معلوم یہ ہوا کہ ایسے غیر مسلم کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے جو اسلام سے محبت کرتا ہو. تمہاری زکوٰۃ دینے کی وجہ سے شاید وہ اسلام قبول کر لے، ایسے آدمی کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. ایک بات یہاں یہ بیان کی گئی کہ کوئی ایسا شر پسند آدمی ہے، سخت مزاج آدمی ہے، جس کے شر سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچنے والی ہے، اگر آپ اس کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو وہ مسلمانوں کو تکلیف نہیں دیتا. کوئی پاور والا آدمی، یعنی طاقت کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے نہیں، طاقت کے اعتبار سے یا پھر نقصان پہنچانے کے اعتبار سے وہ ہر قسم کی سازش کر سکتا ہے. آپ کے مال سے، آپ کے زکوٰۃ سے مسلمانوں کے لیے اس کا دل نرم ہو سکتا ہے، تو ایسے آدمی کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. تو یہاں پر یہ تفصیل بیان کی گئی ہے. اور ایک جس کا ذکر کیا گیا وہ پھر رقاب، جو گردن آزاد کرنے کے لیے زکوٰۃ استعمال کی جا سکتی ہے. یعنی غلام ہے، غلام کو چھڑانے کے لیے زکوٰۃ استعمال کی جا سکتی ہے. آج کل تو غلام نہیں ہے، تو یہاں پر کیا کریں گے؟ اگر اس پر عمل کرنا ہے تو بے نام، یعنی بلا ضرورت، مجبوری میں، یعنی بعض لوگوں پر تہمت الزام لگا کر بعض کیس درج کیے رہتے ہیں اور ان کو قیدی بنایا گیا رہتا ہے، پولیس اسٹیشن وغیرہ میں ان کے مقدمات چلتے رہتے ہیں. ایسے لوگوں کی طرف سے یہ پیسہ ادا کر کے ان کو چھڑا سکتے ہیں، ان کو آزاد کر سکتے ہیں. تو یہ وہ پھر رقاب میں شامل ہے. والغارمین، جو قرض دار آدمی ہے اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. قرض دار مطلب کون؟ لون لے کر بلڈنگ بنانے والا، فائنانس لے کر اپنی زندگی چلانے والا، انہیں بھی تو قرض دار ہے. ایسا قرض دار ہرگز نہیں. آج ہمارے اس حساب سے اگر دیکھیں گے، اللہ کی قسم ہماری جماعت میں 90 سے زیادہ فیصد لوگ مقروض رہیں گے. 90 سے زیادہ فیصد لوگ لون میں، فائنانس میں، اس میں قرض دار ہیں، بیچارے قرض ہیں. ان کو زکوٰۃ دی جائے گی؟ نہیں. ایسے لوگوں کو نہیں جو اللہ کی حدود کی ادب و احترام کرتا ہے، اس کی تمیز کرتا ہے اور اس طرح کی چیزوں سے بچا رہتا ہے، لیکن قرض دار ہے، اس کے اوپر قرض لدا ہوا ہے، وہ ادا نہیں کر سکتا، تو اس کی طرف سے مدد کی جا سکتی ہے. وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے. وفی سبیل اللہ میں بعض علماء یہاں پر عام معنی مراد لیتے ہیں، جبکہ صحیح معنی یہ ہے کہ عام نہیں بلکہ خاص معنی ہے. یہاں پر اللہ کے راستے میں مطلب ہر ایک کو نہیں دے سکتے. 3 باتوں کی وضاحت ہوتی ہے نصوص شریعہ سے. یعنی اللہ کے راستے میں مطلب الجہاد بالقلم، الجہاد باللسان، الجہاد بالسیف، یعنی قلم کے ذریعے اسلام کو پھیلانے والے، زبان کے ذریعے اسلام کو پھیلانے والے، تلوار کے ذریعے کوشش کرنے والے، جہاد کرنے والے. یہ 3 لوگ ہی اس میں مراد ہیں. اب یہاں پر جو پہلی 2 باتیں ہیں، قلم کے ذریعے اور زبان کے ذریعے اسلام پھیلانے والے، اس میں بعض علماء نے مدارس کو شامل کیا ہے کہ ایسے مدارس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے جہاں فقراء اور مساکین کے بچے پڑھتے ہیں، اور ایسے مدارس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے جہاں فیس نہ لی جاتی ہو. ایسے مدارس کو قطعاً زکوٰۃ نہیں دینا چاہیے جہاں فیس لیا جاتا ہے. فیس بھی لی جا رہی ہے، زکوٰۃ بھی لی جا رہی ہے، اور وہاں کوئی نظام ہی نہیں ہے. فقیروں کے، مسکینوں کے بچے بھی ہیں، امیروں کے بچے بھی ہیں، ان پر بھی سب خلط ملت ہے، کوئی نظام نہیں ہے. تو ایسے مدرسوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. ان مدرسوں کو زکوٰۃ دینا چاہیے جن مدرسوں میں فقراء اور مساکین بچے پڑھتے ہیں. اگر امیر بچے بھی ہیں، ان کے درمیان اگر ایک نظام قائم کیا گیا ہے کہ ان کا مال ان پر ہی خرچ ہوگا اور زکوٰۃ کا مال انہی بچوں پر خرچ ہوگا، تو اگر ایسا کوئی نظام کسی مدرسے میں ہے تو اس مدرسے کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اس شرط پر کہ یہ ہمارا زکوٰۃ کا مال انہی بچوں پر خرچ کیا جائے گا، ورنہ قطعاً ان مدارس کو زکوٰۃ نہیں دینا چاہیے. اور اسی طرح یہ مدارس کے سلسلے میں کافی اختلافی بحثیں علماء کے درمیان ہیں. مختصر میں نے آپ کے سامنے یہ موقف بیان کیا ہے جو راجح موقف اکثر علماء کے پاس، اکثر فقہاء کے پاس مانا گیا ہے. اور ایک تذکرہ جو ملتا ہے وہ کیا ہے؟ ابن السبیل، مسافر آدمی کے سلسلے میں دیکھیے ایک حیرت والی بات معلوم ہو رہی ہے. وہ یہ، اگر آدمی امیر بھی ہو، ہاں یہاں اس مسئلے میں اگر آدمی امیر بھی ہے لیکن وہ سفر میں ہے، اس کا ویلٹ گم ہو گیا، پیسہ گم ہو گیا، ATM کارڈ سب ختم ہو گئے، وہ ایک دم کنگال ہو گیا ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اب، تو ایسے مسافر کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. جبکہ وہ آدمی امیر ہے
لیکن اس کی اس مجبوری کا اسلام نے خیال کیا ہے. سبحان اللہ، کتنا بہترین دین ہے اسلام، ہر ناحیے سے خیال کر کے اصول و ضوابط بیان کر رہا ہے. تو یہ 8 قسم کے لوگ ہیں، انہی کے اوپر زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، ان کے علاوہ 90 کسی کو زکوٰۃ نہیں دینا چاہیے. فریضۃ من اللہ، یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے فریضہ ہے. واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ بہترین جاننے والا اور بہترین حکمت والا ہے. تو اس آیت کو پھر آپ باقی اوقات میں تفصیل کے ساتھ پڑھ لیں تو کافی باتیں معلوم ہوں گی. سورۃ التوبہ آیت نمبر 60. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں ہماری زکاتوں کو نکال کر صحیح انداز میں اسے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو چیزیں جو لوگ جو مستحق شریعت اسلامیہ میں بیان کیے گئے ہیں، اللہ ان تک ہماری زکاتوں کو بالکل امانت داری کے ساتھ ہمیں پہنچانے والا بنائے. اللہ تعالی ہمیں ہمارے سحر و افطار اور اسی طرح روز و تراویح جو بھی عبادتیں ہم کر رہے ہیں اللہ قابل قبول بنائے، اور ان نیکیوں کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، آخرت کا توشہ بنائے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، درگزر فرمائے. اللہ مزید نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اہل فلسطین کی حفاظت فرمائے، وہاں کے بچوں کی، بڑوں کی، عورتوں کی، ان کی عزتوں کی، عفتوں کی، عصمتوں کی اللہ حفاظت فرمائے. ان کے گھروں کی حفاظت فرمائے. جہاں کہیں لوگ پریشان حال ہیں اللہ انہیں خوشحال زندگی عطا فرمائے، پرسکون امن و سلامتی والی زندگی اللہ نصیب فرمائے. اللہ رب العالمین حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے، خادمین حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے، توحید کے سرزمینوں کی اللہ حفاظت فرمائے. صحابہ و صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین پر اپنی رحمتیں سلامتیں نازل فرمائے. ہم میں جو لوگ بیمار ہیں اللہ ہر چھوٹی بڑی بیماری سے مکمل شفا یابی نصیب فرمائے. جو لوگ قرضوں میں ہیں اللہ ان قرضوں سے انہیں نجات عطا فرمائے. جو پریشان حال ہیں انہیں خوشحال زندگی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں دنیا میں رکھے حالت ایمان میں رکھے، توحید پر ثابت قدم رکھے، جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر فرمائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.